دوستوں میں یہ والی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی کیونکہ اس والی ویڈیو میں مجھے کچھ پرشنوں کے اتر چاہیے. لائک سبسکرائب کی اتنی زیادہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ روٹی اور جو کھانا پینا ہے میری ضرورتیں وہ یوٹیوب سے پوری نہیں ہو رہی. تو اتنے سارے دھرم ہیں، کرسچینٹی، ہندوازم، سکھزم، جینزم، جوڈازم، بدھزم، شینٹو، شاولین مونک، پارسی EDC. کیسے پتہ لگے کہ کون حق پر ہے؟ کیونکہ کرسچینٹی کی انوسار حساب سے اگر میں بائبل کی آپ لوگوں کے سامنے سمری پردان کروں بائبل کی، تو اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح جیزس کرائسٹ کی مرتیو کے بدلے میں گاڈ نے تمام لوگوں کی جو اس ارتھ پر ہیں سب کو بخش دیا. کیول اپنے بیٹے کی مرتیو کر انہوں نے تمام لوگوں کو بخش دیا. یہ ایشور کتنا کرپالو ہے. یہی بائبل کی سمری ہے، اور جا کر دیکھ بھی لو تو یہی ملے گا بائبل کی سمری میں کہ جیسس کرائسٹ کی موت اسی وجہ سے ہوئی کہ تمام لوگوں کی بخشش ہو جائے. اور عیسیٰ ابن مریم جیسس کرائسٹ اسی وجہ سے سولی پر چڑھے تھے، جبکہ یہ اس فرائڈ، یہ جھوٹ جو ان عیسائیوں کے پوروجوں نے کھڑا وہ بالکل جھوٹ ہے. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اور یہودیوں نے انہیں، جیوش نے انہیں یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم کو کبھی بھی سولی نہیں دیا تھا. اور ہندوازم کی اگر میں بات کروں، اگر میں سارے دھرموں کی سمری پر ہی بات کروں تو یہ ویڈیو کبھی نہ ختم ہونے والا، یعنی کہ 3، 4، 5 گھنٹے یا پلس جا سکتی ہے. اسی لیے میں 2-3 دھرموں کی بھی بات کرتا ہوں. ہندو دھرم میں ہے، اگر ہم شری بھگوت گیتا کی سمری کی بات کریں تو جو بھی ہندو اسے دیکھے گا ویڈیو کو، اسے خوب پتہ لگ جائے گا کہ میں ٹھیک بول رہا ہوں کہ اس کتاب کی سمری کیا ہے. اور کرسچن کوئی دیکھے گا تو وہ خوب ٹھیک سمجھ جائے گا کہ بائبل کی سمری ہی کیا ہے. تو شری بھگوت گیتا کی سمری ہے. پروناؤنسیشن اگر مجھ سے کسی بھی ویڈیو میں ہو جائے غلط تو مجھے معاف کرنا. شری بھگوت گیتا کی سمری: کرشن نے کرشن کہتے ہیں کہ اس پرکرتی یعنی کہ دنیا ارتھ کا جو پیدا ہوئی ہے وہ 3 گنوں میں ہے، اور جو ان گنوں سے بچ کر ایشور میری پوجا کرتا ہے وہ میرے دھام کو آ جاتا ہے. ان کے دھام کا نام ہے، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ان کے دھام کا نام. وہ میرے دھام کو پراپت ہوتا ہے جو میری اپاسنا کرتا ہے اندریوں سے، کہ جو اندریوں کے وسیبھوت بھوگ نہ بھوگے.
کنٹرول میں رکھے. اگزامپل لے لیتا ہوں ایک اس چیز کو سمجھانے کا کہ ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، وہ اس کی اندریاں اسے لے جا رہی ہیں. ادھارن کے لیے من اسے لے جا رہا ہے لڑکیوں کے پاس، فحش فلموں کے پاس، اور وہ اسے روک نہیں رہا. تو اس استھتی میں، یا وہ اسے روک پانے میں اسمرتھ ہے، تو اس استھتی میں اس کا سروناش ہو چکا ہے آدمی. اور جب اس کی موت ہوگی تو اس کا حشر برا ہوگا اور کچھ سمے کے لیے وہ نرک میں جائے گا. پھر اس کی، یا پھر جس کی وہ پوجا کرتا تھا کچھ سمے، وہ اس کے پاس بھی جائے گا. اور جب وہ پیدا ہوگا تو 84,000 یونیاں ہیں. کہیں پر ہمیں ذکر یہ بھی مل جاتا ہے 1,84,000 یونیاں. انہیں بھوگ کر پھر وہ انسان روپ میں آئے گا. پھر اسے یہی پریکشا دینی ہوگی انسان کی. پھر اسے اندریوں سے لڑنے کا، اندریوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر کرشن کی پوجا کا موقع ملے گا. اور اگر اس بار بھی وہ سفل نہ ہو پایا، کرشن کی پوجا نہیں کر پایا، اندریوں میں لگا رہا، تو پھر یہی پروسیس ریپیٹ ہوگا. اور میں نے بہت ساری چیزیں نہیں بتائیں، پھر وہ تھوڑا اور ڈیپلی ہو جائے گا کہ 3 گن کیا ہیں، کون سے گن کو رکھنا چاہیے. اور جو مین ٹاپک تھا جس کے لیے ویڈیو بنی تھی، وہ یہ ہے کہ ہو کریٹڈ می. اس کا آنسر میجورٹیوں کو پتا ہوگا. وائی ڈیڈ گاڈ کریٹڈ می وداؤٹ مائی پرمیشن. کیوں ایشور نے مجھے پیدا کیا، کیوں بھگوان نے، کیوں اللہ نے مجھے پیدا کیا میری پرمیشن کے بنا. اور کیوں اس نے مجھے اس پرابلم میں ڈالا کہ اگر میں اس کی پوجا نہیں کرتا، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہوں، اس کے علاوہ ایشور کے علاوہ کسی سے پرارتھنا دعا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ کسی اور کو بھگوان یا کار ساز کرتا ہوں اپنا. حالانکہ اگر وہ زندہ نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک انسان زندہ نہیں ہے اور میں اس سے دعا کروں کہ وہ میری پکار کو سن لے، کوئی پیغمبر، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، تو وہ شرک ہوگا. اور اگر میں شرک کرتا ہوں تو ایشور مجھے انفینٹ ٹائم کے لیے جہنم میں، نرک میں ڈالے گا. اور اگر میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کی بات مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کی مانتا ہوں، یعنی کہ فرقوں میں نہیں بٹتا، ایک مسلمان رہتا ہوں، پیغمبروں آخری سوری پروناؤنسیشن غلط ہو گئی، پیغمبروں زمان آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں. اور شرک نہیں کرتا. فرض جو چیزیں ہیں انہیں کرتا ہوں ڈیٹم لیول پہ کم سے کم، تو مجھے ہمیشہ کی جنت ملتی ہے. کیوں ایشور نے مجھے اس دویدھا میں ڈالا، اس پرابلم میں ڈالا وداؤٹ میری پرمیشن. اور موت کے بعد وہ میرے ساتھ کیا کرے گا. اور
جس ایشور نے مجھے اس پرابلم میں ڈالا، یعنی کہ مجھے میری مرضی کے بنا پیدا کر دیا اور میری مرضی نہیں ہے کہ اب میری موت ہو، اور وداؤٹ میری مرضی کے اب مجھے مارے گا، یعنی کہ موت ہوگی، کیونکہ انسان ہوں، موت ہوگی، تو وہ میرے ساتھ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، مطلب وہ ہر چیز کر سکتا ہے، یعنی کہ مجھے سزا دے سکتا ہے، جیسا کہ اس نے وداؤٹ میری پرمیشن مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، اس پرابلم میں ڈالا۔ اور کتنی تکلیفیں آتی ہیں اگر میں پورن ویڈیوز سے بچنا چاہوں یا بچنے کی بات کہوں، تو کہتا تو میں ہوں، کیا وہ میں کرتا بھی ہوں، اور کتنا آسان ہے یہ کرنا، وہ تو مجھے پتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے، ابھی سوچتا ہوں یہ نہیں کروں گا، پھر وہی کام ہو جاتے ہیں، تو ایسی چیز، اس دبدا سے بچنا اٹ از ناٹ ایزی، اور اتنی مشکلوں کے بعد صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں ایک اللہ کی پوجا کرتا ہوں، ایک بھگوان کی، اور فرقوں کو نہیں مانتا، فرقوں میں نہیں بٹتا، فرقوں میں نہیں بٹنا چاہتا، ایک مسلمان رہنا چاہتا ہوں، اور فرقوں پر لعنت پھینکتا ہوں، سنی، شیعہ، حنبلی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، تو اس انسان کو ہندو، مسلم، اور تمام، مسلم کا تاتپر میرا یہاں یہ ہے مسلم فرقوں سے، مسلم کا مطلب مسلمان لوگوں سے نہیں، مسلم فرقوں سے، جیسے کہ انڈیا میں زیادہ تر حنفی ہیں، پاکستان میں بھی زیادہ تر حنفی ہیں، ایران میں شیعہ ہیں، تو یہ جو فرقوں کے مسلمان ہیں اس انسان کو جینے نہیں دیتے، اور نہ ہندو جینے دیتے۔ کتنا مشکل ہے سچ کو کہنا، ایک پلیٹ فارم پر اگر کہو، اور مجھے تم لوگوں سے کچھ مال بھی نہیں چاہیے، نہ مجھے سبسکرائبر کا ایسا کچھ، نہ ویڈیوز کے لائک شیئر، کچھ نہیں، لیکن حق یہ ہے کہ حق کی پیروی کرنا، حق کو سویکارنا، اور حق کو اسپریڈ آؤٹ کرنا۔ تو لوگ بڑی پرابلم کریٹ کرتے ہیں، یہ میں اس کانٹیکسٹ میں بول رہا ہوں کہ ایشور نے مجھے کیوں پیدا کیا میری مرضی کے بغیر، اور پھر مجھے کیا کیا پرابلم آتی ہیں اور کیا کیا انسان کو آتی ہیں اگر وہ سچ کی راہ پر چلتا ہے، تو اگر میں کسی ہندو بھائی کو بتاتا ہوں کہ وید میں لکھا ہے مورتیوں کی پوجا نہیں کرنی، پرکرت جنت میٹیریل کی پوجا نہیں کرنی، وہ لوگ اندھکار میں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تو یہ جو بھی میری اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے اس لائن کو سرچ کرے، یہ لائن اسے خوب ایز اٹ از مل جائے گی۔ لیکن اگر میں کسی بات ہندو کو بتاؤں تو وہ مانے گا نہیں، مجھ سے لڑنے لگے گا، تم ایسا کہہ رہے ہو، ہمارے بھگوان کے بارے میں یہ ہے وہ ہے، اور میں نے کہا ہے یہ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر کسی مسلمان سے کہو فرقوں میں کیوں بٹ رہے ہو، اہل حدیث کیوں ہو، یہ فقہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم اہل حدیث ہو، اور حنفی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، چاروں امام وہ حق پر ہیں جناب، چاروں الگ مصلے بچھاتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ تو الگ سے ٹاپک ہو جائے گا، ایک دوسرے کو وہ مسلمان نہیں مانتے تھے، تبھی تو ایک دوسرے کے پیچھے مسلم اور نماز نہیں پڑھتے تھے،
گاڈ نے اتنی ساری پرابلمس میں کیوں جواب دیا؟ اس بات کا جو آنسر دے گا، جو دھرم کی کتاب جس بھی دھرم کی دے گی، وہی دھرم آج دن تک حق پر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دھرم حق پر نہیں ہے، اور اس دھرم کا نام ہے اسلام۔ اب چھوٹے چھوٹے شبدوں میں ان سارے کوشچنس کا آنسر دیتا ہوں۔ ہو کریٹڈ می؟ اللہ کریٹڈ می۔ ایک ایشور ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے یہ کائنات بنائی، اس نے بگ بینگ تھیوری کروائی یا کری، تو سب کچھ کریٹ ہوا جتنا میں نے سائنس میں پڑھا ہے۔ اور اس نے میری جان سے، انسانوں کی جان سے، روحوں سے عہد لے لیا تھا۔ ایک تجلی اس نے ڈالی تو زمین اور آسمان، یہ قرآن میں ہی ہے، کیونکہ ایک تجلی اللہ نے ڈالی زمین اور آسمان میں، تو زمین اور آسمان اسے دکھانے سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک انسان لالچ کرنے والا ہے، یہ قرآن میں ہی ہے کہ لالچ کرنے والا ہے۔ انسان نے اسے اٹھا لیا، اور اس نے یعنی اللہ نے انسان کی روحوں سے عہد لے لیا کہ تمہیں کچھ دن کی زندگی کو دے گا، اس میں اس کی فرما برداری کرنا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اور اس کے بدلے ہمیشہ کی جنت کے وارث ہو جاؤں گے تم۔ اسی لیے اس نے یہ ساری پرابلم دی ہیں، وہ بھی تمہاری بات پر، تمہاری پرمیشن لے کے اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب ہمیں تو یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے کب ہم سے ہماری پرمیشن لی تھی۔ تو زندگی کئی طریقے کی ہوتی ہے۔ جب بچہ دودھ پیتا ہے اپنی ماں کے بریسٹ سے، تو بھی اسے یاد نہیں ہوتا۔ بچپن میں بھی وہ بات کرتا ہے 1 2 3 3.5 سال تک، تو بھی اسے یاد نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہا تھا، لیکن اس نے وہ بات کری ہوتی ہے۔ ایشور ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے، اور حق کہنے کی، اور برائی بہت ایڈلٹ موویز، فحش چیزیں، شرک، تمام برائی، جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی سے ہم سب کو محفوظ